کہ امریکہ عادت گومت کہ اس ہسا ملکن مز ڈیموکریسی بحال کران تت یم سرکار آسان تمن وڈاوان تم یم زن مستورات تہندین حقوقن ہز لڑائی لڑان یہ بالکل غلط. بیسکلی امریکہ ہمیشہ کران انٹروین تمس تتک یم زن تمن پیٹرول آسان یا باقی معدنیات اس پہ نظر ہوتی ہے ان کی. اور یہ کرتے کرتے جو ہے امریکہ نے کئی مسلمان ملکوں کو تباہ کر دیا ہے اس میں کہ ہم نے وہاں حکومت کو بدلنا ہے کیونکہ وہاں لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. سب سے بڑا ظلم تو غزہ میں ہو رہا تھا, وہاں تو امریکہ نے انٹروین نہیں کیے. مگر مجھے خوشی ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں جموں کشمیر میں بالخصوص کشمیر میں جو لوگ آئے سڑکوں پہ نکلے ایران کے حق میں انہوں نے اپنا آج پروٹیسٹ کیا. اور میں امید کرتی ہوں جو ایرانک لوگ بس امید کران کہ تم سمجھن کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے, خاص کر مسلمانوں کو تو سب سے بڑا دشمن ہے وہ. ان کو جو وہاں مسلم ممالک میں پیٹرول ہے یا باقی معدنیات ہیں اس پہ نظر ہے اور وہ ڈیموکریسی جمہوریت بحال کرنے کے بہانے سے وہ ملکوں کو تباہ کرتا ہے. اگر ایران کے لوگ آج یہ نہیں سمجھیں گے اور وہ امریکہ کے اور اسرائیل کے جانسے میں تم ین خدا دین نجات تمن گژھِ سیریا کھت زیادہ حالات خراب بدتر حالات. حالانکہ پروٹیسٹ تو پورے ملک میں ہونے چاہیے تھے جیسے پہلے ہوتے تھے ایران کے حق میں, کیونکہ ایران اور ہندوستان کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے. کشمیر کے ساتھ بھی ایران کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے. مگر جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے ملک میں سارا نظامی تبدیل ہو گیا ہے. لوگوں کو ڈر لگتا ہے کسی چیز کے حق میں پروٹیسٹ کرنے میں. مگر مجھے خوشی ہے کہ آج کور کشیر میں لکو پروٹیسٹ. مگر امید چھم کہ ایرانک لوگ تم سوچن سمجھن کہ امریکہ یا اسرائیل چھن کنسن دوست بلکہ تم مسلمانک اسلامک دشمن. تم ین تہذن کتھن مز کی تم روزن تمن حسن شکایتیں اپنی سرکار سے تو سب کو ہوتی ہیں. مگر سرکارس تہ پزِ تتکین لکن ہنزن شکایتن ہند ازالہ کرن. مگر لکن پزِ ونکینس یکمش اکوٹ کھڑا روزن امریکہ تو اسرائیلی چال ناکام کریں. کانٹیننٹ پر کس طرح کا اثر پڑتا ہے جو ہماری ساؤتھ میں. دوسرا جو ہمارا جموں کشمیر یا باقی ایسی جگہیں ہیں جب اس طرح کے ملک خود اس طرح کے وائلنس میں انوالو ہوتے ہیں تو یہی لوگ جو ہمارے فیور میں کبھی بات کرتے تھے ایران وغیرہ پھر ہمارے یہاں کس طرح کا امپیکٹ پڑتا ہے اور ہم وہ پیچھے دھکیلے جائیں گے, ہماری کوئی بات نہیں ہوگی. ہماری آواز تو کمزور ہے لیکن کبھی کبھار ایران نے بھی سپورٹ کیا ہے, امریکہ ایک الگ طریقے سے انٹرفیئر کر رہا ہے. نہیں میں تو تی ونان کہ جو امریکہ کا جو رول رہا ہے پوری دنیا میں خاص کر مسلم ممالک میں, سیریا کو لیجئے, لیبیا کو لیجئے, اور بھی جتنی کنٹریز ہیں, افغانستان, جہاں بھی انہوں نے ہاتھ ڈالا وہاں اس ملک کو برباد کر دیا ہے. اور یہ کہہ کے کہا ہے کہ ہم نے وہاں جمہوریت بحال کرنی ہے, ہم نے عورتوں کے حقوق بحال کرنے ہیں. جبکہ سب سے زیادہ جو اسلامی ملکوں میں مسلمان ملکوں میں تباہی مچائی ہے وہ امریکہ نے مچائی, اور غزہ کی مثال ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. تو ایران کے لوگوں کو اس میں جو ہے نہیں آنا چاہیے, جانسے میں نہیں آنا چاہیے. ان کو اپنی سرکار کے ساتھ بالکل سرکار کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے, اور وہاں کی سرکار کو بھی چاہیے جو مشکلات ہیں وہاں درپیش لوگوں کو ان کا ازالہ کرے. تھینک یو سو مچ. اور جہاں تک جموں کشمیر کے ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے جو ہیں اس کو اسٹوڈنٹ وہاں ایران میں پھنسے ہوئے ہیں, میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے جو منسٹر ایکسٹرنل افیئر جے شنکر جی, ان کو میں نے گزارش کی ہے کہ وہ اس میں اسپیشل فلائٹس کا جو ہے بندوبست کرے تاکہ جتنے بھی ہمارے ملک سے جموں کشمیر سے سن طالب علم ہمارے باہر پھنسے ہیں ایرانس مز تمن واتنائے صحیح سلامت واپس. شکریہ. کہ امریکہ عادت گومت کہ اس ہسا ملکن مز ڈیموکریسی بحال کران تت یم سرکار آسان تمن وڈاوان تم یم زن مستورات تہندین حقوقن ہز لڑائی لڑان. یہ بالکل غلط. بیسکلی امریکہ ہمیشہ کران انٹروین تمس تتک یم زن تمن پیٹرول آسان یا باقی معدنیات اس پہ نظر ہوتی ہے ان کی. اور یہ کرتے کرتے جو ہے امریکہ نے کئی مسلمان ملکوں کو تباہ کر دیا ہے اس میں کہ ہم نے وہاں حکومت کو بدلنا ہے کیونکہ وہاں لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. سب سے بڑا ظلم تو غزہ میں ہو رہا تھا, وہاں تو امریکہ نے انٹروین نہیں کیے. مگر مجھے خوشی ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں جموں کشمیر میں بالخصوص کشمیر میں جو لوگ آئے سڑکوں پہ نکلے ایران کے حق میں انہوں نے اپنا آج پروٹیسٹ کیا. اور میں امید کرتی ہوں جو ایرانک لوگ
बस उम्मीद करान कि तिम समझन कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, खासकर मुसलमानों का तो सबसे बड़ा दुश्मन है वो। उनको जो वहाँ मुस्लिम ममालिक में पेट्रोल है या बाकी मादनियात हैं उस पर नज़र है, और वो डेमोक्रेसी जमहूरियत बहाल करने के बहाने से वो मुल्कों को तबाह करता है। अगर ईरान के लोग आज ये नहीं समझेंगे और वो अमेरिका के और इजराइल के झांसे में तिम यन, खुदा दी नजात तिमन गसे सीरिया खोत ज़्यादा हालात ख़राब, बदतर हालात। हालांकि प्रोटेस्ट तो पूरे मुल्क में होने चाहिए थे जैसे पहले होते थे ईरान के हक़ में, क्योंकि ईरान और हिंदुस्तान का बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। कश्मीर के साथ भी ईरान का बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है, मगर जब से बीजेपी की सरकार आई है मुल्क में सारा निज़ामी तब्दील हो गया है। लोगों को डर लगता है किसी चीज़ के हक़ में प्रोटेस्ट करने में। मगर मुझे खुशी है कि आज को कशीर में लुको प्रोटेस्ट, मगर उम्मीद छम कि ईरान एक लुक तिम सोचन समझन कि अमेरिका या इजराइल छुन कशन दोस्त बल्कि तिम मुसलमान इस्लामिक दुश्मन। तिम यन तिहन कथन मज के तिम रोजन तिमन हसन शिकायतें अपनी सरकार से तो सबको होती हैं, मगर सरकार से पजे तन लुकन हन शिकायतन इजाल करुन, मगर लुकन पज वनकस यकमुश इकवट खड़ा रोजन अमेरिका तो इसराइली चाल नाकाम करें। कॉन्टिनेंट पर किस तरह का असर पड़ता है जो हमारे साउथ में है? दूसरा जो हमारा जम्मू कश्मीर या बाकी ऐसी जगहें हैं जब इस तरह के मुल्क खुद इस तरह के वायलेंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो यही लोग जो हमारे फेवर में कभी बात करते थे ईरान वगैरह, फिर हमारे यहाँ किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है और हम वो पीछे धकेले जाएंगे, हमारी कोई बात नहीं होगी। हमारी आवाज़ तो कमज़ोर है, लेकिन कभी कभार ईरान ने भी सपोर्ट किया है, अमेरिका एक अलग तरीके से इंटरफेयर कर रहा है। नहीं, मैं तो ती वनान की जो अमेरिका का जो रोल रहा है पूरी दुनिया में, ख़ासकर मुस्लिम ममालिक में, सीरिया को लीजिए, लीबिया को लीजिए, और भी जितनी कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, जहाँ भी उन्होंने हाथ डाला वहाँ उस मुल्क को बर्बाद कर दिया है। और ये कह के कहा है कि हमने वहाँ जमहूरियत बहाल करनी है, हमने औरतों के हुकूक बहाल करने हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जो इस्लामी मुल्कों में, मुसलमान मुल्कों में तबाही मचाई है वो अमेरिका ने मचाई है, और गाज़ा की मिसाल हमारे आंखों के सामने है। तो ईरान के लोगों को इसमें जो है नहीं आना चाहिए, झांसे में नहीं आना चाहिए। उनको अपनी सरकार के साथ, बिल्कुल सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए, और वहाँ की सरकार को भी चाहिए जो मुश्किलात हैं वहाँ दरपेश लोगों को उनका इजाला करे। थैंक यू सो मच। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के जो हैं इस कुछ स्टूडेंट वहाँ ईरान में फंसे हुए हैं, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है जो मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर जय शंकर जी, उनको मैंने गुजारिश की है कि वो इसमें स्पेशल फ़्लाइट्स का जो है बंदोबस्त करे, ताकि जितने भी हमारे मुल्क से, जम्मू कश्मीर से सन तालिब इल्म हमारे बाहर फंसे हैं ईरानस मस, तिमन वातना सही सलामत वापस। शुक्रिया।